اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، اے میری قوم کے لوگوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ سکو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے، اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے، 950 برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ اب یہ دوسری قوم ہے، قوم نوح ہی میں سے بچے ہوئے ان کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری، اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی ہے، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو، مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، واذکروا، اور ذرا یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا، ان کے جانشین بنا دیا، قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی، اس کے بعد تمہیں اللہ نے عروج عطا فرمایا، وزادکم فی الخلق بسطا، اور تمہیں تخلیق میں، خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی، یہ بڑے قداور لوگ تھے، بہت جسیم لوگ، اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی، اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے، اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا، اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر کہ جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھنس جائے گی اندر، موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے، اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے اس کے فصیل کے، تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے، وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے۔ شداد وہ عاد ہی کی قوم کا ایک بادشاہ تھا۔ تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے، پھیلاؤ دیا ہے،
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدائے واحد کی بندگی کرو۔ تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے، اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے، وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ لات اور منات اور عزا اور ہبل کون ہے یہ؟ کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیا سند ہے؟ یہ نام ہے، یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم، تم نے بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ 7 دن اور 8 راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا کر پٹخ کر مارا ہے ان کو، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب بھی عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔